اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیاں مشکلیں آسان کر دے، اللہ پاک آپ کو 5 وقت کا نمازی بنا دے اور قرآن پاک پڑھنے والا، اللہ کا ذکر لینے والا بنا دے۔ یہ میری دعا ہے آپ سب کے لیے کہ اگر اب تک آپ نے نماز پاک یعنی قرآن پاک اور نماز شروع نہیں کی تو میرے پیارے بہنوں بھائیوں اپیل کرتی ہوں، دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کے دل کے اندر نماز کا ایسا شوق پیدا کر دے جو کبھی کوئی ختم نہ کر سکے۔ آپ نماز پڑھنا شروع کر لو اس سے پہلے کہ کہیں آپ کی نماز نہ پڑھی جائے، یعنی کہ نماز جنازہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع آج جو وظائف ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا تفصیل سے بتایا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید کی ایک آیات ہے جو سورہ نمل کا ایک جز ہے۔ قرآن مجید میں یہ آیات سورہ توبہ کے علاوہ ہر ایک سورت کے ساتھ شروع کی گئی۔ غار حرا میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سب سے پہلے آیات نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھ، اس حکم کی تکمیل پر بندہ قرآن مجید کی تلاوت اللہ کے نام سے شروع کرتا ہے کہ اللہ کے نام سے شروع کر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع کرنے کا مطلب یہ ہے۔ تو ایک اصول یہ بھی ہے کہ ہر کام کا آغاز اللہ کے نام سے کیا جائے تو میرا نہیں خیال کہ وہ کام ہمیشہ پورا ہوتا ہے اور اس میں کسی قسم کی رکاوٹ کبھی نہیں آتی۔ جو لوگ بسم اللہ سے کام شروع نہیں کرتے، یہاں تک کہ کھاتے پیتے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کوئی چیز اٹھاؤ، کوئی چیز شروع بسم اللہ، کوئی چیز پکڑو بسم اللہ، پانی پیو بسم اللہ، پوری پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑے بڑے بزرگ اور بڑے بڑے اولیاء کرام نے اس لفظ سے، اللہ کے نام کے شروع کے لفظ سے بہت بہت برکتیں اور رحمتیں حاصل کی، نعمتیں حاصل کی۔ آپ نے کبھی بڑے لوگوں کو دیکھا ہوگا، بزرگ لوگ، جب کوئی بچہ گرتا ہے بسم اللہ، جب کوئی چیز کھانے لگتے بسم اللہ، بچے بسم اللہ پڑھو۔ ہمارے بڑے ہمیں تربیت دیتے تھے، لیکن آج وہ ہمارے ساتھ اگر نہیں ہے لیکن ان کے بتائے ہوئے اصول ہمارے ساتھ ہیں، تو آپ لوگ بھی اپنے گھر میں کوشش کیا کریں کہ بسم اللہ کو جو ہے تربیت کریں بچوں کی، تو اس میں یہ بھی بتائیں کہ بسم اللہ سے ہر کام شروع کرو تاکہ اللہ پاک جو ہے ہر کام میں آسانی بتا دے۔ تو میری بات سنیں کہ جب آپ کوئی کام کرتے ہو، کوئی کاروباری بھی کام کرتے ہو، بسم اللہ سے شروع کرو تو دیکھو کیسے، کون کہتا ہے کہ رزق میں برکت نہیں ہوتی؟ اگر بسم اللہ سے شروع کریں گے تو انشاءاللہ ضرور برکت ہوگی۔ نمبر 3، ایک بات یاد رکھے، جو شخص کھانے میں، پینے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، چلنے میں تو کسی کام میں بسم اللہ نہیں پڑتا، دل پہ مہر لگ جاتی ہے، دل میں سیاہی بڑھ جاتی ہے۔ بسم اللہ سے شروع کیا ہوا کام جو ہوگا وہ اللہ کی مہربانی، رحمتوں اور برکتوں والا ہوگا، اور جو بسم اللہ پڑھ کر کام شروع نہیں کرتے، یقین مانے وہ شیطان کی فہرست میں شامل ہو جاتے ہیں۔ کھانا پینا شیطان، کھانا چلنا پھرنا اوڑھنا بیٹھنا اٹھنا شیطان۔ کاروباروں میں برکت کیوں نہیں؟ کوئی بسم اللہ ہی نہیں پڑھتا، اللہ کا نام لے کے شروع ہی نہیں کرتا، کہاں کی برکتیں؟ شیطان ہی ہے نا، حرام کھا رہے ہیں نا۔ ایک حرام کا لقمہ کھانے سے 40 دن تک اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ تو میرے پیارے بہن بھائی بسم اللہ سے شروع کرو۔ بسم اللہ کا میں کہتی ہوں کہ کوئی کام بھی، کچھ بھی آپ شروع کرو بسم اللہ سے شروع کرو۔ استغفر اللہ، کوئی غلطی دیکھو استغفر اللہ کرو، کوئی گناہ دیکھو استغفر اللہ کرو، اس گناہ سے بچ جاؤ گے۔ اگر کوئی حدیث سنتے ہو حدیث کو سن لو، یہ ایسے پھول ہیں جو کبھی بھی کسی سے نہیں مل سکتے۔ حدیث کو سنو اور پھر اس پہ حدیث کا فائدہ ایک ہی ہوتا ہے، حدیث سننے سے حدیث کا ثواب ملتا ہے۔ دوسرا، اگر ہم نے حدیث سنی ہوگی تو ہم کوئی غلط کام کرے ہوں گے، ہماری حدیث جو ہے ہمارے ذہن میں آئے گی، ہم وہ کام چھوڑ دیں گے۔ نمبر 3، حدیث سننے والا اللہ کی نظر میں بہت پیارا ہوتا ہے۔ حدیث سے انسان برائی اچھائی کے درمیان میں کھڑا ہو جاتا ہے، وہ اس برائی سے بچ جاتا ہے اور اچھائی کی تلقین خود بھی اس پہ مطلب کہ قدم رکھتا ہے اور دوسروں کو بھی تلقین کرتا ہے۔ اور چوتھا، اس چیز کے وبال سے بچ جاتا ہے جو وہ گناہ کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کو حدیث یاد ہوتی ہے، حدیث اس نے کہیں نہ کہیں سن ہوتی ہے، اور حدیث سے پاک کا ایک ایسا اللہ کی رحمت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ کے ایسے پھول ہیں کہ ہمارے دماغ سے کبھی حدیث مبارک نہیں جاتی، فوراً